پیارے بچوں، آدم علیہ السلام کے بارے میں جو کہانیاں آپ سن رہے ہیں وہ اب اختتام پذیر ہونے والی ہیں۔ آج ہم آپ کو آخری کہانی سنائیں گے۔ بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہو گئیں۔ آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے کتنی ساری مشکلات اٹھائیں، کتنے صدمے اٹھائے، کس طرح دنیا کا آغاز ہوا، کام شروع ہوئے، یہ سب آپ جان چکے ہیں۔ اور ایک آخری کہانی ہمارے پاس جو ہے وہ اب ہے آدم علیہ السلام کی وفات۔ پیارے بچوں، آپ کو قابیل کا واقعہ یاد ہے نا، جو اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر کے فرار ہو گیا تھا؟ آئیے اس کی خبر لیتے کہ وہ کہاں چھپا پھر رہا ہے۔ قابیل اپنے ابو آدم علیہ السلام کے ڈر سے یمن کی طرف بھاگ گیا تھا۔ وہاں جا کر بھی شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اسے ایک اور بے وقوفی کی بات سمجھائی کہ حابیل کی قربانی قبول کرنے کے لیے آسمان سے آگ آئی تھی، اس لیے تمہیں آگ کی پوجا کرنی چاہیے۔ لہذا دنیا میں سب سے پہلا قتل کرنے والا قابیل سب سے پہلے آگ کی پوجا شروع کرنے والا بھی بن گیا۔ یہ دوسرا گناہ عظیم بھی اس نے اپنے سر لیا۔ اس کی دیکھا دیکھی کئی اور لوگ بھی اس کام میں اس کے ساتھ شریک ہو گئے۔ آدم علیہ السلام قابیل کو سزا دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے قابیل کو بہت تلاش کیا، مگر وہ ہوتا تو ملتا۔ تھک ہار کے وہ چپ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تک زندہ رہے، قابیل روپوش رہا۔ اس نے کبھی ان کے سامنے آنے کی ہمت نہ کی۔ زندگی کے آخری دنوں میں حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ وہ یمن جائیں، وہاں کے آتش پرستوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر آدم علیہ السلام فوراً یمن کے لیے روانہ ہو گئے۔ بچوں، قابیل کو جب یہ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام آ رہے ہیں تو وہ ڈر کے مارے یمن سے بھی نکل بھاگا۔ یمن میں اس نے اور اس کی اولاد نے بہت سارے لوگوں کو آتش پرست بنا دیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ستایا، کبھی آپ سے معجزہ طلب کرتے تو کبھی ڈراتے اور دھمکاتے۔ آدم علیہ السلام ثابت قدمی سے دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو نیکی کی راہ دکھاتے رہے۔ کچھ عرصہ اسی طرح تکلیفوں میں گزار کے حضرت آدم علیہ السلام واپس لوٹ آئے۔ چند لوگوں کے سوا کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ بچوں، قابیل کو جب خبر ہوئی کہ آدم علیہ السلام چلے گئے تو وہ یمن میں واپس آ گیا اور پھر سے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے قابیل کا رنگ کالا ہونا شروع ہو گیا، اس کے چہرے کے نقوش بگڑنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ انتہائی ڈراؤنی شکل کا پھٹکار زدہ شخص بن گیا۔ لوگ اسے دیکھتے تو ڈر کے مارے بھاگ جاتے۔ بچوں، کسی کو ناحق قتل کرنا بدترین جرم اور گناہ عظیم ہے۔ آگ کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنا کفر ہے۔ ان دونوں گناہوں کی وجہ سے اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا اور پھر وہ پاگل ہو گیا۔ محلے کے بچے اسے پتھر مارتے تھے۔ ایک دن ایک لڑکے نے تاک کر اس کے سر پہ پتھر دے مارا۔ قابیل وہیں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے غور کیا کہ جس طرح قابیل نے پتھر مار کے اپنے بھائی کو شہید کیا تھا، ٹھیک اسی طرح کسی نے اسے بھی پتھر مار کے ہلاک کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خاندان میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ لوگوں نے کافی ترقی کر لی تھی۔ حساب کے لیے ہندسے استعمال ہونے لگے تھے۔ جڑی بوٹیوں سے علاج شروع ہو گیا تھا۔ چند لوگوں نے درختوں کی شاخوں سے بانسری بنا لی تھی۔ زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کچھ لوگ کپڑا بھی بنانے لگے تھے۔ اس کے لیے بھیڑ اور دمبے کے بالوں سے اون حاصل کی جاتی تھی۔ پھر ہاتھوں کی مدد سے دھاگے بناتے اور چرخہ کاٹتے تھے۔ بچوں، یہ سارے کام بہت ہی محنت کرنے والے تھے۔ ایک دن آدم علیہ السلام کے تمام بیٹے ان کے پاس آئے اور بولے، آپ ہمارے لیے عمدہ روزگار کی دعا کریں۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی تو آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ سونا اور چاندی لے کر اترے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، یہ تو بہت کم مقدار میں ہے، جبکہ ہم بھائیوں کی تعداد تو بہت ہے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ زمین کے اندر ایسی بہت ساری قیمتی دھاتیں بھری پڑی ہیں، انہیں تلاش کر کے عمدہ روزگار شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سونا، چاندی اور قیمتی دھاتوں کا کام بھی شروع ہو گیا۔
جب دنیا میں آدم علیہ السلام کی اولادوں کی تعداد 40,000 ہو گئی تو ایک دن اچانک آدم علیہ السلام کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بچوں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اس لیے سمجھ گئے کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے سب بچوں کو بلایا اور کہا، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرے بعد میرا قائم مقام میرا بیٹا شیس ہوگا، تم سب اس کی فرما برداری کرنا۔ سب بیٹوں نے حضرت شیس علیہ السلام کی فرما برداری کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی اور بیٹوں سے کہا، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ سب کے جانے کے بعد آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ عبادت کی حالت میں ہی آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے کفن لے کر آئے اور خود حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں بیٹوں کے ساتھ ساتھ حضرت حوا اور آپ علیہ السلام کی تمام بیٹیاں بھی شامل ہوئیں۔ آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کے بعد 2 سال تک تمام اولادیں آدم علیہ السلام کی قبر پر موجود رہیں۔ پھر آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے اور زندگی کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ بچوں، آدم علیہ السلام کی تدفین سری لنکا کے ایک پہاڑ پر کی گئی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آدم علیہ السلام جنت سے اترے تھے۔ اور اب جب کہ آدم علیہ السلام کی آخری کہانی ختم ہو گئی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ آدم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں مٹی۔ چونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے اس لیے یہی آپ کا نام رکھا گیا۔ اور اب سب سے زیادہ اہم بات جو آپ کو اصولی طور پر نوٹ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا ذکر کتنے مقام پر اور کہاں کہاں آیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 31، 33، 34، 35 اور 37۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 59۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 27۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 11، 19، 26، 27، 31، 35 اور 172۔ سورہ الاسراء 61 اور 70۔ سورہ الکہف آیت نمبر 50۔ سورہ المریم آیت نمبر 58۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115، 116، 117، 120، 121۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60۔ اور بچوں اب مشکل الفاظ کے معنی بھی سیکھ لیں۔ روپوش ہونا یعنی منہ چھپائے رکھنا، چھپ کر رہنا۔ ثابت قدمی، مضبوط ارادے کے ساتھ۔ نقوش، نقش کی جمع یعنی ناک نقشہ۔ مسخ ہو جانا، بگڑ جانا، خراب ہو جانا۔ عمدہ، بہت اچھا۔ قائم مقام، اپنی جگہ کسی دوسرے کو دینا۔